تقی الدین سبکی ہے وہ قیام فرماتے تھے، اور اس زمانے کے تمام مشائخ نے ان کی پیروی کی ہے اور ان کی موافقت کی ہے۔ اور آگے جواز کا فیصلہ کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں وَقَفَا ذَلِكَ فِي الْاِقْتِدَاءِ، اور ان کی پیروی کے لیے اتنا کافی ہے کہ امام تقی الدین سبکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر ولادت کے وقت قیام کیا ہے۔ جب اتنے بڑے امام قیام فرما رہے ہیں تو اب کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں، ان کی اقتدا اور پیروی ہمارے اوپر کافی ہے۔ اور اس کے آگے فرماتے ہیں علامہ برزنجی عقد الجواہر میں قد احسن القیامہ عند ذکر ولادتہ شریفہ ائمۃ روایتاً و درایتاً، علامہ برزنجی فرماتے ہیں کہ قیام کو ذکر ولادت شریفہ کے وقت ائمہ کرام نے مستحسن جانا ہے۔ اور علامہ عثمان ابن حسن اپنے رسالہ اثبات القیام میں فرماتے ہیں القیام عند ذکر ولادت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم امر لا شک فی استحبابہ و استحسانہ و ندوبہ یحصل لفاعلہ من الثواب الاوفر والخیر الاکبر لانہ تعظیم۔ ذکر ولادت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت قیام کرنا ایک ایسا کام ہے جس کے مستحب، مستحسن اور مندوب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور ایسا کرنے والے کو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے اور خیر کثیر ملتا ہے۔ لأنہ تعظیم، کیونکہ اس میں نبی کی تعظیم ہے، اور اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ نبی کی تعظیم کا حکم دیا ہے۔ پھر اس کے بعد بہت سے دلائل نقل فرمانے کے بعد لکھتے ہیں فاستفید من مجموع ما ذکرنا استحباب القیام لہ صلی اللہ علیہ وسلم عند ذکر ولادتہ لما فی ذلک من التعظیم لہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقال القیام عند ذکر ولادت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم بدعۃ لاننا نقول لیس کل بدعۃ مذمومہ۔ حضرت امام عثمان ابن حسن دمیاطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان تمام دلائل کے مجموعے سے یہ ظاہر ہو گیا کہ ذکر ولادت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت قیام کرنا مستحب ہے، کیونکہ اس میں رسول پاک کی تعظیم ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں یہ نہ کہا جائے کہ ذکر ولادت کے وقت قیام کرنا بدعت ہے، ہم جواب میں کہیں گے کہ ہر بدعت بری نہیں ہوتی ہے۔ حضرت امام ولی الدین ابو زرع عراقی سے پوچھا گیا کہ میلاد مستحب ہے یا مکروہ، اور اس سلسلے میں کوئی روایت وارد ہوئی ہے یا نہیں، تو انہوں نے جواب میں فرمایا الولیمۃ و اطعام الطعام مستحب کل وقت فکیف اذا ضم الى ذلك السرور بظہور نور النبوۃ فی هذا الشہر الشریف ولا يلزم من کونہ بدعۃ مکروہۃ فکم من بدعۃ مستحبۃ بل واجبۃ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عراقی سے پوچھا گیا کہ میلاد مستحب ہے یا مکروہ، اس سلسلے میں کوئی روایت وارد ہوئی ہے یا نہیں، تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ ولیمہ کرنا اور کھانا کھلانا ہر وقت مستحب ہے، تو اگر اسی کے ساتھ حضور کی پیدائش کی خوشی بھی شامل ہو جائے اس مبارک مہینے میں تو اس کے سرور کا عالم کیا ہوگا اور خوشیوں کا عالم کیا ہوگا۔ اور اس کے بدعت ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ مکروہ ہے۔ فکم من بدعت مستحبۃ بل واجبۃ، کیونکہ بہت سی بدعتیں مستحب ہوتی ہیں بلکہ واجب۔ بے شک بے شک، بہت عمدہ۔ اور حضرت امام ابو زرع عراقی نے تو یہاں تک فرمایا قد اجتمعت الامۃ المحمدیۃ من اہل السنة والجماعة على استحسان القيام المذكور وقد قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا تجتمع امتی على الضلالة۔ امت محمدیہ کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ ذکر ولادت کے وقت قیام کرنا مستحب ہے، اور جب پوری امت کا اجماع اور اتفاق ہے تو نبی نے فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے ماننا پڑے گا کہ ذکر ولادت کے وقت قیام کرنا قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے، اور یہ سرکار کی آمد کی وجہ سے نہیں، ذکر ولادت کی وجہ سے ہے، اور ذکر ولادت کا ایسے ہی احترام ہے جیسے سرکار کی ذات مقدسہ کا احترام ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ یہ بدعت ہے یہ غلط ہے، ہر بدعت گمراہی نہیں ہوتی ہے۔ حضرت امام شافعی نے بہت پہلے بدعت کی تقسیم کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں المحدثات من الامور ضربان احدهما ما احدث ما يخالف كتابا او سنة او اثرا او اجماعا هذه بدعة ضالة، والثاني ما احدث من الخير ولا خلاف فيه لواحد من هذه الامور فهذه بدعة غیر مذمومة۔ نئی چیزوں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ نئی چیز جو کتاب اللہ کے خلاف ہو، سنت رسول اللہ کے خلاف ہو، اثر صحابہ کے خلاف ہو، یہ بدعت مذمومہ ہے۔ دوسری وہ نئی چیز کہ ان میں سے کسی کی خلاف ورزی نہ ہو تو یہ بدعت مذمومہ نہیں بلکہ بدعت مستحبہ ہے۔ اب بتاؤ میلاد کرنے
کرنے میں قرآن کی خلاف ورزی کیسے ہو رہی ہے، حدیث کی خلاف ورزی کیسے ہو رہی ہے، اثر صحابہ کی خلاف ورزی کیسے ہو رہی ہے. اور جب ان چیزوں کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی ہے تو اگرچہ یہ چیز بدعت ہے لیکن اچھی نیت سے یہ کام کیا جائے تو یہ مستحب ہے. لیکن معاملہ یہاں سلام پڑھنے کا اور درود پڑھنے کا اور قیام کرنے کا نہیں. معاملہ تو یہ ہے کہ ان کے دل میں نبی کی عداوت چھپی ہوئی ہے، اس لیے یہ درود بھی پڑھنے کے لیے تیار نہیں اور سلام بھی پڑھنے کے لیے تیار نہیں. اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی الصلاۃ، قیامت میں سب سے زیادہ قریب وہ آدمی مجھ سے ہوگا جو کثرت کے ساتھ مجھ پر درود. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کثرت کے ساتھ درود کب ہوگا؟ جب بار بار میلاد کریں، اس میں پڑھیں، اذان سے پہلے پڑھیں، اذان کے بعد پڑھیں، دعا سے پہلے پڑھیں، دعا کے بعد پڑھیں، تقریر سے پہلے پڑھیں، تقریر کے بعد پڑھیں، تب نہ کثرت پیدا ہوگی. اور جب کثرت پیدا ہوگی تو نبی فرماتے ہیں قیامت میں سب سے زیادہ قریب وہ شخص مجھ سے ہوگا جو کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھتا ہے. بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اعتراض کرنے پر یہ کہتے ہیں یہ لوگ خالی قرآن خوانی کرنا جانتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ مروجہ فاتحہ کی حقیقت کو بھی آپ نے سمجھا نہیں. اس گفتگو کو خوب قاعدے سے سمجھ لیجئے. مروجہ فاتحہ کی حقیقت ہے کیا؟ یہ ایصال ثواب کا ایک ذریعہ ہے اور زندوں کے نیک عمل کا ثواب مردوں کو پہنچتا ہے اور اسی کو ایصال ثواب کہتے ہیں. اور مروجہ فاتحہ میں یہی کام ہوتا ہے. آپ قربانی کریں اور نیت کریں مردوں کو ثواب پہنچے گا. آپ صدقہ و خیرات کریں، نیت کریں مردوں کو ثواب پہنچے گا. آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں اور نیت کریں کہ مردوں کو ثواب پہنچے گا. امام اعظم فرماتے ہیں کہ عبادت بدنی عبادت مالی دونوں کا ثواب پہنچتا ہے. امام شافعی فرماتے ہیں کہ عبادت مالی کا ثواب پہنچتا ہے. یہ اختلاف اپنی جگہ، مگر اس نقطے پر چاروں مذہب کے اماموں کا اجماع اور اتفاق ہے کہ ثواب پہنچتا ہے. زندوں کے نیک عمل کا ثواب مردوں کو پہنچانا یہ ایصال ثواب ہے اور مروجہ فاتحہ بھی اسی ایصال ثواب کا ایک حصہ. بے شک بہت خوب. آئیے بخاری اور مسلم کی حدیث سنیے. ایک عورت حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی. ان امرأة من جحینة جاءت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقالت یا رسول اللہ ان امی نظرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت افاحج عنها قال حجی عنها. ایک عورت نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی جن کا تعلق قبیلہ جحینہ سے تھا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری ماں نے نظر مانی تھی کہ حج کریں گے، حج نہ کر سکی، ان کا انتقال ہو گیا، کیا میں ہی ان کی طرف سے حج کر لوں، ان کو ثواب مل جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا حج کر لے ثواب مل جائے گا. دوسری حدیث جو بخاری اور مسلم میں ہے ان امرأة من خثعم جاءت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقالت یا رسول اللہ ان فریضۃ اللہ ادرکت بی شیخا کبیرا لا يثبت على الراحلہ افاحج عنہ قال حجی عنہ وذلك فی حجۃ الوداع. ایک عورت جو قبیلہ خثعم سے تعلق رکھتی تھی نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی. کہا یا رسول اللہ میرے باپ پر اس وقت حج فرض ہوا جب بالکل کمزور ہو گئے تھے، سواری پر سوار ہونے کی طاقت نہیں تھی، اس لیے وہ حج نہ کر سکے، ان کا انتقال ہو گیا، کیا میں ہی ان کی طرف سے حج کر لوں، ان کو ثواب مل جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا حج کر لے ثواب مل جائے گا. دونوں حدیث میں ہے، غور کرو. حج پہلی حدیث میں حج لڑکی کر رہی ہے اور ثواب اس کی مری ہوئی ماں کو مل رہا ہے. دوسری حدیث میں حج لڑکی کر رہی ہے اور ثواب اس کے مرے ہوئے باپ کو مل رہا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زندوں کے نیک عمل کا ثواب مردوں کو پہنچتا ہے، اسی کو ایصال ثواب کہتے ہیں اور مروجہ فاتحہ میں بھی یہی چیز پائی جاتی ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. ابن الحمام نے فتح القدیر میں پورا ایک بیان ہی نقل کیا ہے ایصال ثواب کا بیان. بہت ساری حدیثیں اس میں نقل کی ہیں. امام ابن الحمام نے جو حدیث نقل کی ہے اس میں سے ایک حدیث یہ ہے من مر علی المقابر وقرأ قل هو الله احد 11 مرة ثم وهب اجرها للاموات اوتي من الاجر بعدد الاموات. جو کسی عام قبرستان سے گزرے اور 11 مرتبہ قل هو الله شریف پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو پہنچائے تو اس قبرستان میں جتنے مردے لیتے ہیں ان کی تعداد کے برابر اس کو ثواب دیا جائے گا. اگر ثواب نہیں پہنچتا تو مردوں کی تعداد کے برابر کیوں ثواب دیا جا رہا ہے؟ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ زندوں کے نیک عمل کا ثواب مردوں کو پہنچتا ہے اور اسی کو ایصال ثواب کہتے ہیں. اور بالکل یہی کام فاتحہ میں بھی ہوتا ہے، تو فاتحہ بھی ایصال ثواب کا ایک ذریعہ اور حصہ ہوا.
مگر یہ کہتے ہیں کہ ثواب نہیں پہنچتا ہے. میں کہتا ہوں کہ تم ٹھیک ہی کہتے ہو, ثواب نہیں پہنچتا ہے. تمہارا نہیں پہنچتا ہوگا, ہمارا تو پہنچتا ہے. اور یہ بھی رسول پاک کی حدیث سے ثابت ہے, کسی کا پہنچے گا اور کسی کا نہیں پہنچے گا. ابو داؤد کی حدیث ہے, حضرت عمرو بن العاص نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے, کہا یا رسول اللہ, میرا باپ عاص بن وائل پوری زندگی آپ کی مخالفت کرتا رہا, حشر و نشر, جنت و دوزخ کا انکار کرتا رہا, عذاب قبر, تنعیم قبر کا انکار کرتا رہا. بار بار آپ نے اسلام کی دعوت دی لیکن اسلام کی دعوت قبول نہ کیا. کافر تھا, کفر پر مرا, لیکن جب مرنے لگا مجھ کو بلایا, میرے چھوٹے بھائی ہشام کو بلایا اور کہا دیکھو میں نے محمد کی باتوں کا ہمیشہ انکار کیا ہے, حساب و کتاب کا انکار کیا ہے, عذاب قبر, تنعیم قبر کا انکار کیا ہے, لیکن اب دنیا سے جانے کا وقت آیا ہے تو نہ جانے کیوں خوف محسوس ہو رہا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں حساب و کتاب شروع ہو جائے تو میرے پاس بچنے کا کیا ذریعہ ہوگا. اس لیے میں تم دونوں بیٹوں کو وصیت کرتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد 50 غلام میری طرف سے آزاد کر دینا, کہ اگر وہاں حساب و کتاب شروع ہو جائے تو غلاموں کی آزادی وہاں کام آ جائے. حضرت عمرو بن العاص نے کہا یا رسول اللہ, میرا بھائی ہشام مسلمان نہیں ہوا ہے, اسلامی قانون کا پابند نہیں ہے, اس لیے اس نے 50 غلام آزاد کر دیے ہیں, لیکن میں تو مسلمان ہو چکا ہوں, اسلامی قانون کا پابند ہوں, آپ سے فتویٰ پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ اپنے کافر باپ کے ثواب کے لیے اگر 50 غلام آزاد کرو تو اس کو ثواب پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا. 50 غلام آزاد کرو کہ نہ کرو. اللہ کے نبی کے الفاظ کو غور سے سنو. نبی کریم نے فرمایا لو کان مسلما فاعتقت من ہو او تصدقت من ہو او حججت من ہو بلغ ذلك, اگر تیرا باپ مسلمان ہوتا اور تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے, صدقہ و خیرات کرتے, حج کرتے تو اس کو ثواب ملتا. نبی نے کیا فرمایا, اگر مسلمان ہوتا تو ثواب ملتا, تیرا باپ مسلمان تھا ہی نہیں اس لیے ثواب نہیں ملے گا. جو کہتے ہیں ثواب نہیں ملتا ہے وہ ٹھیک ہی کہتے ہیں, تمہارے مردے ایسے ہی ہیں کہ ان کو ثواب نہ ملے, تمہارے مردے مردہ ہے اس لیے ان کو ثواب نہیں مل رہا ہے. ہمارے مردے نبی کے عشق میں مرے ہیں, نبی کی محبت میں مرے ہیں, نبی کے غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر گئے ہیں, ان کے سینوں میں ایمان کی روشنی جگمگا رہی ہے. جب ان کو ثواب پہنچایا جائے گا, ثواب پہنچے گا, ثواب پہنچتا بھی ہے اور نہیں بھی پہنچتا ہے, یہ مردے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مردہ کیسا ہے. مردہ مومن ہو تو ثواب پہنچے گا, مردہ کافر ہو تو ثواب نہیں. کیا بات, واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت عمدہ, واہ بھائی واہ. ثواب پہنچنے اور پہنچانے کے لیے دونوں طرف ایمان کا کنیکشن چاہیے. بے شک بے شک, پہنچانے والا بھی مسلمان اور جس کو پہنچایا جا رہا ہے وہ بھی مسلمان. بے شک بے شک, پہنچانے والا مسلمان ہے اور مردہ کافر ہے تو ثواب نہیں پہنچے گا, بے شک, اور پہنچانے والا کافر ہو مردہ مسلمان ہو تو ثواب نہیں پہنچے گا. جو کہتے ہیں ثواب نہیں پہنچتا ہے وہ چیک کرے گڑبڑی کہاں ہے. پہنچانے والے میں گڑبڑی ہے کہ جس کو پہنچایا جا رہا ہے اس میں گڑبڑی ہے. ہمارا تو ثواب پہنچ رہا ہے کیونکہ یہاں پہنچانے والا بھی مسلمان اور جس کو ثواب پہنچایا جا رہا ہے وہ بھی مسلمان. جیسے ہی ہم نے نیت کیا ثواب پہنچنے کا سلسلہ شروع ہو. بے شک بے شک بے شک, واہ واہ واہ, بہت خوب بہت خوب. یہ کہتے ہیں چلیے صاحب نفس ایصال ثواب تو ہم نے تسلیم کیا, یہ ہر چیز کو نفس کے ساتھ تسلیم کرتے ہیں. نفس میلاد تو ہم نے تسلیم کر لیا, نفس قیام تو ہم نے تسلیم کر لیا, نفس ایصال ثواب تو ہم نے تسلیم کیا. تسلیم کریں گے مگر نفس کے ساتھ. نفس ایصال ثواب تسلیم کر لیا, لیکن ثواب پہنچانا ہوتا ہے تو سامنے کھانا رکھ کر کے کیوں فاتحہ پڑھتے ہیں؟ سامنے کھانا رکھنے کا کہاں ثبوت ہے؟ میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر صرف سامنے رکھنے پر اعتراض ہو تو آپ پیٹھ کے پیچھے رکھیے, ہم نہیں منع کرنے جاتے. کھانے پینے کی چیز دنیا کا ہر مہذب انسان سامنے ہی رکھتا ہے, چاہے فاتحہ پڑھنا ہو یا نہ پڑھنا. ہم نے کب کہا ہے کہ سامنے رکھنا واجب ہے؟ جب تک سامنے کھانا نہیں ہوگا فاتحہ ہی نہیں ہو سکتا, ثواب ہی نہیں ہو سکتا. لیکن یہ نہ کہو کہ سامنے رکھنا نہ جائے تو حرام ہے. ہم فرض اور واجب تو نہیں کہتے, اگر سامنے نہ ہو تو بھی ثواب پہنچے گا, سامنے ہو تو بھی ثواب پہنچے گا. لیکن تم یہ نہ کہو کہ سامنے رکھنا نہ جائے تو حرام ہے, اس کا کہیں ثبوت نہیں. اس کا ثبوت بھی حدیث میں ہے مگر تم کو حدیث نظر نہیں آتی. کیا بات ہے, واہ واہ واہ, بہت خوب. آپ کو حدیث نظر نہیں آتی تو یہ آپ کی نگاہوں کا قصور ہے. بے شک, آپ بریلی کا سرما لگائیے حدیث نظر بے شک, واہ 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 واہ. سرما بھوپالی لگا کر حدیث تلاش کریں گے تو کوئی حدیث نظر نہیں آئے گی. کیا بات اگر ہے, حدیث دیکھنا ہے تو بریلی کا سرما, اور حدیث سمجھنا ہے
تو امام محمد رضا کا عشق پیدا کرو. عشق محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری, آتا ہے بخار, ان کو بخاری نہیں. بے شک بے شک, بہت عمدہ, کیا بات رہے, واہ 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 واہ. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. حضرت انس ابن مالک اس حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں میری والدہ ام سلیم نے مالیدہ بنایا جس میں گھی, دہی, کھجور, پنیر ملا کر شاندار مالیدہ بنایا اور کہا بیٹے یہ مالیدہ لے جاؤ نبی کی خدمت میں پیش کر دو, میرا سلام پیش کرنا, اور کہنا میری والدہ نے خاص طور پر آپ کے لیے بنایا ہے, اسے قبول فرما لیں. حضرت انس بن مالک وہ کھانا لے کر آئے, نبی کے سامنے رکھ دیا, کہا حضور میری والدہ نے آپ کے لیے بنایا ہے, قبول فرما لیں. میری والدہ نے آپ کو سلام پیش کیا ہے. نبی کے سامنے کھانا رکھ دیا گیا اور حضور علیہ السلام اس پر کچھ پڑھتے رہے, پڑھتے رہے, پڑھتے رہے. یہ کہتے ہیں کھانے پر بسم اللہ کے سوا کچھ پڑھنا ثابت نہیں, اور یہاں نبی پڑھتے رہے, پڑھتے رہے. جب پڑھنے سے فارغ ہوئے تو نبی نے فرمایا اے انس بن مالک جاؤ اور 10 صحابہ کو بلا کر لاؤ. انس بن مالک جاتے, 10 صحابی کو بلا کر لاتے, وہ بیٹھ کر کھاتے. جب کھانے سے فارغ ہو جاتے پھر 10 صحابی آتے, وہ کھاتے. جب یہ فارغ ہو جاتے پھر 10 صحابی آتے, 300 صحابہ کھا کر شکم سیر ہو گئے. تو اللہ کے نبی نے فرما کہ نہیں, نبی نے اس پر پڑھا, پڑھنے کا ثبوت ہوا کہ نہیں, اور نبی نے صحابہ کو کھلایا تو کھلانے کا ثبوت ہوا کہ نہیں. تینوں باتوں کا ثبوت موجود. سامنے کھانا رکھنا بھی جائے, اس پر پڑھنا بھی جائے, اور پڑھنے کے بعد کھلانا بھی جائے. ایک صاحب نے سوال کیا کہ حضور علیہ السلام نے کیا پڑھا تھا, ذرا یہ بھی بتا دیجئے. میں نے کہا حضور نے کیا پڑھا تھا اس کی کوئی تفصیل نہیں ملتی. بخاری میں لمبی چوڑی حدیث میں صرف یہ جملہ ملتا ہے ثم قال فیہ ما شاء اللہ, اور مسلم میں یہ جملہ ملتا ہے ثم تکلم بما شاء اللہ. جو اللہ نے چاہا وہ نبی نے پڑھا. چاہنے والا اللہ ہے, پڑھنے والے نبی ہیں. نبی کی زبان وحی الہی کی ترجمان ہے. اس زبان سے نبی کیا پڑھیں گے, گیتا پڑھیں گے, رامائن پڑھیں گے, مہابھارت پڑھیں گے, تورات و انجیل پڑھیں گے. اس زبان سے نبی پڑھیں گے تو قرآن پڑھیں گے, قرآن کی سورتیں پڑھیں گے, قرآن کی آیتیں پڑھیں گے, اور انہی چیزوں کی تلاوت تو ہم بھی کریں گے. ایک صاحب نے کہا حضرت کیا بات ہے جن کھانوں پر آپ لوگ فاتحہ پڑھ دیتے ہیں یہ نہیں کھاتے. میں نے کہا انہی سے پوچھو کہ کیوں نہیں کھاتے, اس میں کوئی زہر کی پڑیا مل جا رہی ہے کیا, کیوں نہیں کھاتے. کہا نہیں آپ جواب دیجئے کہ جن کھانوں پر آپ لوگ فاتحہ پڑھ دیتے ہیں یہ نہیں کھاتے. میں نے کہا کہ دیکھو میں صاف صاف جواب نہیں دوں گا, بخاری کی ایک حدیث پیش کر دے رہا ہوں, جواب سمجھنا تمہارا کام ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان الشیطان یستحل الطعام الا یذکر اسم اللہ علیہ. شیطان اس کھانے کو کھانے لگتا ہے جس پر بسم اللہ نہ کیا جائے, اور جب بسم اللہ پڑھ دیا جائے تو شیطان کبھی اس کھانے کو نہیں کھائے گا. یہاں بسم اللہ ہی نہیں, یہاں تو اعوذ باللہ بھی پڑھ دیا, بسم اللہ پڑھ دیا, سورہ فاتحہ پڑھ دیا, چاروں کل پڑھ دیا. اب تو شیطان کا باپ ابلیس بھی کھانا چاہے تو اس کھانے کو کبھی نہیں. واہ 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 بھائی واہ. اس مسلک اہل سنت والجماعت پر مضبوطی سے قائم رہو, اور یہی مسلک اس دور میں مسلک اعلی حضرت کے نام سے جانا اور پہچانا جانا. بے شک بے شک. مسلک اعلی حضرت کوئی نیا مسلک نہیں, محض تعارف اور پہچان کے لیے مسلک اعلی حضرت کا لفظ بولا جا رہا ہے. اس لیے اس دور میں مسلک اعلی حضرت پر مضبوطی سے قائم رہنا ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے. اسی میں ہمارے دین کی بھلائی ہے, اور اسی میں ہماری دنیا کی بھلائی ہے. اور اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی. نعرہ تکبیر, سبحان اللہ. حضرت تشریف لائیں, تشریف رکھیں, تشریف رکھیں, بیٹھیے. تشریف رکھیں حضرات, بیٹھیں, تشریف رکھیں. میری تقریر آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. محقق مسائل جدیدہ حضرت علامہ مفتی محمد نظام الدین صاحب قبلہ رضوی مدظ اللہ العالی تشریف فرما ہیں. انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ کے چپتے ہوئے سوالوں کو
کتاب و سنت کی روشنی میں اور اقوال صحابہ و تابعین اور ارشادات ائمہ کی روشنی میں جواب عطا فرمائیں گے. انشاءاللہ آپ کا دل مطمئن ہوگا. تھوڑی دیر کے لیے اور برداشت کر لیں. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جن معمولات اور عقائد پر میں نے گفتگو کی ہے یہ سب صحابہ اور تابعین سے ثابت ہے، اور انہی چیزوں کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنی کتابوں میں دلائل و براہین کے ساتھ پیش فرمایا. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بد مذہبوں کے بالمقابل دین کی اتنی عظیم الشان خدمت انجام دی کہ اب مسلک اہل سنت والجماعت کو مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے جانا اور پہچانا جانے لگا. مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں، صحابہ کے مسلک کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، تابعین کے مسلک کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، تبع تابعین کے مسلک کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. اسی مسلک پر قائم رہو، دنیا بھی آپ کی سنور جائے گی اور آخرت بھی آپ کی سنورے گی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معیار سنیت علماء حرمین شریفین نے قرار دیا ہے. سید علوی مالکی فرماتے ہیں نحنو نعرفہ بتصنیفاتہ و تعلیفاتہ حبہ علامت السنیہ و بغضہ علامت البدع. ہم امام احمد رضا کو ان کی تصنیفات و تعلیفات کے ذریعے پہچانتے ہیں. ان سے محبت کرنا سنی صحیح العقیدہ ہونے کی دلیل ہے، اور ان سے عداوت و دشمنی کرنا یہ گمراہ اور بددین ہونے کی دلیل ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت کی محبت پیدا کرو. اور بڑے بڑے علماء حرمین شریفین نے فرمایا کہ جب ہمارے پاس ہندوستان کا کوئی آدمی آتا ہے اور ہمیں یہ جاننا ہوتا ہے کہ یہ سنی صحیح العقیدہ ہے یا نہیں، تو ہم اس کے سامنے امام احمد رضا کا ذکر کرتے ہیں. اذا جاء رجل من الهند فسألناه عن الامام احمد رضا. جب ہمارے سامنے کوئی ہندوستان کا آدمی آتا ہے اور یہ جانچنا ہوتا ہے کہ سنی ہے یا نہیں، تو اس کے سامنے امام احمد رضا کا ذکر کرتے ہیں. چہرے کو غور سے دیکھتے ہیں، اگر چہرے پر خوشی ظاہر ہوتی ہے فعلمنا انه من اہل السنت والجماعہ، ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اہل سنت والجماعہ ہے. اور اگر اس کے چہرے پر ناگواری اور قدورت ظاہر ہوتی ہے فعلمنا انه من اہل البدع والضلالہ، ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بدعتی اور گمراہ ہے. ھذا هو المعیار عندنا، سنیت کو پہچاننے کا یہی معیار ہے ہمارے نزدیک. اس لیے مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم رہو. یہی مسلک دنیا اور آخرت میں آپ کو نجات عطا فرماتا ہوا نظر آئے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سبحان اللہ.